اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما۔ سبحان اللہ۔ لیں جی، یہ سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ تم نے کیا کرنا ہے، قتل بھی نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ بیان کرنے کے بعد پچھلے رکوع میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، فرمایا محبوب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف حکمت کے تحت نازل فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن جن چیزوں کو حرام کرنا تھا اسلام نے، وہ ساری لسٹ جو ہے وہ اس رکوع کے اندر بیان کر دی گئی ہے کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے یہ تمام احکامات کی ایک لسٹ ہے پورے رکوع کی، یہ بیان فرما دی ہے، ان چیزوں کے قریب نہیں جانا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، مظلوم کسی کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، جس چیز میں کوئی تمہارا تعلق نہ ہو ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا، اور کان اور آنکھ کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا استعمال کیا وغیرہ وغیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، میں سننے والو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بناؤ، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، واجب الوجود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں نا، پیچھے ایک لسٹ بیان کی کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دے کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، شرک نہیں کرنا، باقی سب خیر ہے۔ خیر کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب کچھ کرتا پھرے، مطلب یہ ہے کہ باقی سب کے بخشش کے چانس ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت والے دن دو بندے حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ اقدس میں، دونوں نے ایک دوسرے کا حق دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کو ارشاد فرمائے گا کہ تو اسے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ جب کہے گا کہ پروردگار اگر مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ تو بھی مجھے معاف فرما دے تو مجھے اور کیا چاہیے، وہ کہے گا کہ میں نے اپنا حق جو ہے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کیونکہ تو نے اپنے بھائی پر رحم کیا ہے تو میں آج تم پر رحم کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بخشش کے بہانے چک کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی قیامت کے دن یہ ماجرا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی صلح کروائے گا، کہے گا کہ تو اس کیا کر، تو اس کو معاف کر دے، تو جو تیرے حق تو نے لینے ہیں تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے قیامت کا دن اور بندے کو اور کیا چاہیے جسے یہ پتہ چل جائے کہ یار اگر اس کام کے صدقے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو اس کو معاف فرما دے، میں تجھے معاف فرما دیتا ہوں۔ جب دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، بس ایک شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، دوسرا خدا نہیں بنانا۔ رب کو یہ بات بندے کی گوارا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کوئی کسی کو پانی بھی پلا دے تو خالی وہ بھی چاہتا ہے کہ یار یہ میرا شکریہ ادا کرے، تو اتنی بڑی کائنات کو جو پال رہا ہے وہ بھی اس کا بھی تو حق ہے نا کہ یار صرف اسے ہی مانا جائے، ٹھیک ہے۔ روٹی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، سونے کے لیے سب کچھ دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، ہر راحت دی ہے، اور بندہ پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کو مانے، پھر یہ بات تو غلط ہے نا۔ تو فرمایا نہ، یہ بات اچھی نہیں۔ تو ہوگا کیا؟ فرمایا اگر کسی شخص نے شرک کر لیا، کفر کر لیا، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ میں فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، تو میں پھر وہ جہنم میں ڈالا ضرور جائے گا۔ ہوگا کیسے؟ ملامت بھی کیا جائے گا اور رد بھی کر دیا جائے گا۔ قیامت والے دن سے ملامت کیسے کیا جائے گا کہ ساری زندگی رب کا کھاتا رہا، تجھے شرم نہ آئی، کسی اور کے آگے جھکتا رہا۔ یار یہ کتنی بڑی، دیکھیں نا، مسلمانوں کے پاس یہ نعمت ہے، چاہے جتنے مرضی فرقے بن جائیں، جتنے مرضی بد عمل ہو جائے، کم سے کم اتنا تو ہے نا کہ یہ بات یہ مانتے کہ یار خدا ایک ہی ہے۔ کوئی بھی مسلمان آج تک شرک نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہا مسئلہ جہالت کا تو وہ ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آج تک کسی بھی مسلمان نے کسی بھی شخص کو، بزرگوں کو، نبی کو، ولی کو، کسی کو بھی خدا نہیں مانا ہے، نہ خدا کہتا ہے۔ بات سمجھے گی؟ اس معاملے کے اندر مسلمان جدا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی قیامت والے دن تو بڑے بڑے مزے لگنے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب بت پرستوں کو بلائے گا، اے ہندوؤں کو، ہاں بھائی تمہارے خدا کدھر ہے؟ جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، یہ قرآن کی آیت ہے نا، وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ ہم نے پتھروں کے لیے اور انسانوں کے لیے جہنم بنا رکھی ہے۔ اب پتھر جہنم میں کیوں ڈالے جائیں گے؟ سوال تو یہ اٹھتا تھا۔ تو یاد رکھے ہر پتھر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، صرف وہ پتھر جن کو بت بنا کے
پوجا کی گئی ہو یا ان کی عبادت کی گئی ہوگی، صرف انہی پتھروں کو اٹھا کے کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے سامنے۔ جب بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کو بلا کے فرمائے گا، بت پرستوں کو بلا کے فرمائے گا جدھر تمہارے خدا گئے تم بھی ساتھ جاؤ۔ ساری زندگی جو اس کو پوجتے رہے ہو، اب وفا کرو نا اپنے بتوں کے ساتھ، اپنے خداؤں کے ساتھ، جدھر تمہارے خدا جا رہے تم بھی جاؤ۔ وہ عرض کریں گے پروردگار سے تو نہیں جاندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبین کو بلائے گا جو رب کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہاں بھائی میرے محبین مجھ سے محبت کرتے ہو، عرض کریں گے پروردگار اور کس سے کریں گے؟ تجھ سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ فرمایا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، جنت نہیں، جہنم میں جاؤ۔ اچھا وہ ان کے سامنے دوڑ پڑیں گے، رب فرمائے گا جیسے تم جھوٹے ہو ویسے تمہاری محبت بھی جھوٹی ہے، یہ دیکھو محبت اس کو کہتے ہیں، میں نے جہنم کہا ہے تو میرے محبین دوڑ پڑے جہنم کی طرف، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سلمان دارانی رضی اللہ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ پروردگار مجھے اس بات کی پرواہ کوئی نہیں ہے کہ تو مجھے جنت دے گا یا جہنم میں ڈالے گا، ہاں اگر تو مجھے پل بنا دینا اور مجھے کہے کہ سلمان تجھے پل بنا کے جہنم کے اوپر یہاں سے میں نے اپنے بندوں کو گزار کے جنت دینی ہے، میں پھر بھی اس بات پر راضی ہوں، میری محبت کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ کیسے لوگ ہیں میری محبت میں کمی، اس لیے نا بڑے لوگوں کا لیول بھی بڑا ہوتا ہے، ہماری محبت لالچ کی بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ دو قسم کے لالچ ہیں، اچھا قرآن پڑھو تو لالچ ہے جی، ایک بار الحمد پڑھیے تو 10 قرآن کا ثواب، ایک بار یاسین پڑھیے تو 20 قرآن کا ثواب، لالچ آ گیا نا۔ قل هو اللہ پڑھیے تو جناب 3 والی قل هو اللہ پڑھے پورے قرآن کا ثواب، یہ چھوٹا لیول ہے، یہ کیا ہے؟ لالچی لوگوں کا لیول ہے بھائی، لیکن لالچ ہے نا چھوٹے لوگوں کا، یہ چھوٹا لیول ہے کہ ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جناب اللہ، لو جی حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی نا چھوٹے لوگوں کی، لالچی لوگوں کی، حضور نے فرمایا الف پڑھو 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند، کس وجہ سے؟ کہ لالچیوں کے یہاں پہ پڑھ لیں گے، لام پھر 10 نیکیاں پھر میم پھر 10 نیکیاں پھر گناہ معاف، یہ وہ اورا پرا سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ لالچی لوگوں کا لیول ہے۔ اچھا اس سے آگے کا لیول کیا آیا؟ بڑے لالچیوں کا، ٹھیک ہے، فرمایا قرآن پڑھتے رہو رب جنت عطا فرما دے گا، یہ بڑے ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے قرآن پڑھی نماز پڑھا روزہ رکھا حج کی زکوٰۃ کیا سارا کچھ کیا، ہاں بھی کیا چاہیے؟ کہا جنت، تو میں جاؤ بھائی جنت لے لو، وہاں پہ کیا ملے گا؟ حور کھجور انگور، یہ کچھ ملنا سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام روتے تھے نا، تو رب نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کے فرمایا میرے شعیب سے پوچھ اتنا زیادہ کیوں روتا ہے؟ یار آپ نہیں جانتا، لیکن جبریل کو بھی تو دکھانا ہے نا کہ کچھ لیول کے لوگ اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، میں پوچھ اس سے کیوں روتا ہے، میرے شعیب سے پوچھ کے آ، اور ساتھ یہ بھی بات کر کے جہنم کے ڈر سے رو رہا ہے تو ابھی بتا دے جا کے کہ میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور اگر جنت کی خواہش میں رو رہا ہے تو میں نے تجھے عطا فرما دیا، دونوں خوشخبریاں دے کے آ۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، عرض کی حضور رب فرما رہا ہے اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ جنت کی وجہ سے روتے ہیں یا جہنم کی وجہ سے روتے ہوں گے؟ آ جا کے دو ہی باتیں ہیں، جیسے ہمارے چھوٹے لالچی لوگوں کا لیول ہے یا تو ہم جنت کے لیے روئیں گے یا جہنم کے ڈر سے روئیں گے۔ تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے عرض کی نا کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر آپ جہنم کے ڈر سے رو رہے ہیں تو میں آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا، یہ وعدہ ہو گیا رب کا۔ جنت کے لیے رو رہے ہیں تو وہ بھی عطا فرما دی آپ کو، اگلی بات کریں آپ اور کیوں روتے ہیں؟ تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی جبریل رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کر کے تیرا شعیب نہ جہنم کے ڈر سے رویا ہے نہ جنت کے لالچ میں رویا ہے، آج جتنے بھی میں نے آنسو بہائے ہیں محض تیری رضا کی خاطر بہائے ہیں، میں نے بیچ میں جنت اور جہنم کو نہیں آنے دیا۔ اچھا اتنی بات کی نا تو پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر رب کی بارگاہ میں کہ تیرا شعیب تو یہ کہہ رہا ہے، میں جا پھر میرے شعیب کو جا کے بتا اگر تم میری خاطر رویا نا تو میں نے مصر سے اپنے کلیم کو بھیج کے تیری بکریاں چروائی ہیں، کہ جا میرا شعیب میری خاطر رونا، جا کے میرے شعیب کی بکریاں چرا۔ بڑے لوگوں کے لیے پھر انعام بھی تو بڑا ہوتا ہے نا، پھر ہم نے کوئی چھوٹا موٹا بندے کا انتخاب نہیں کیا، پھر ہم نے بھی اپنے کلیم کو بھجوایا ہے، ٹھیک ہے، کیا کر فین اتممت عشرا، ٹھیک ہے، فمن عندک وما اريد ان اشق الیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین من الصالحین، یہ اس طرح کے الفاظ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کو بھیجا ہے، جا جو میری خاطر رو رہا ہے اس کی جا کے بکریاں چرا، ٹھیک ہے۔ یار دیکھیں صحیح کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگ روئے بھی تو صحیح نا، ہم چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹا لیول ہے، ہم گناہ کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں نا وہ نہ گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں نہ نیکیوں کی وجہ سے روتے ہیں، وہ جب بھی روئے ہیں محض اللہ کی رضا کی خاطر روئے، بیچ میں آنے ہی نہیں دیتے، جنت جہنم کو آنے ہی نہیں دیتے بیچ میں،
کتنے بڑے لوگوں کا لیول ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قیامت والے دن مشرک وغیرہ لوگ آئیں گے، فرمایا قیامت والے دن کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا، ملومم یعنی ملامت کرنا. قیامت والے دن لوگ ان پر لعنت بھیجیں گے کہ یہ تم کیا کر کے آئے ساری زندگی. فرشتے ان پر لعنت بھیجیں گے، مدحورا رد کر دیے جائیں گے، کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہوگا. خوش قسمتی تو مسلمان کی ہے نا یار، کہ قیامت والے دن یہ امید تو ہے نا کہ یار کسی نہ کسی کو پکڑ کے تو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے کہ مالک اسی کی سن لے، کسی کے صدقے تو بخش ہی دے گا. امیدوار تو ہے نا. اور کچھ نہ صحیح تو حضور کی بڑی بات شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن نیکیوں کی لائن الگ لگی ہوگی، گناہ گاروں کی لائن الگ لگی ہوگی. اور نیک تو اپنے نیکیوں کی وجہ سے مان میں ہوں گے نا کہ ہم نیکیوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے نا ان کے سامنے میں کھڑا ہوں گا کہ آؤ تمہاری شفاعت میں نے کرنی. بات بجے کوئی نہ. ٹھیک ہے آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو ہندو لوگ ہیں یا بت پرست تھے اس دور کے مکہ کے لوگ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا. اچھا ہوتا کیا تھا؟ کیونکہ شروع سے ایک عادت چلی آ رہی انسان کی کہ انسان بیٹوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام یہ ہے جس نے آ کے بیٹیوں کی اہمیت بتائی ہے. ٹھیک ہے آج بھی جہالت لوگ موجود ہیں جو بیٹیوں کی وجہ سے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں. یہ کل پرسوں کی اخبار آئی پڑتی تھی، وہ ایک بچی نے جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کروایا وغیرہ، 5 مہینے کا حمل تھا وہ بچی بتائیے، تو کیچوں کے ساتھ جو ہے بچی کا پیٹ ہی کھول کے رکھ دیا کہ بچی کیوں پیدا ہو رہی ہے، اندازہ کریں. ٹھیک ہے یہ اسلام ہی ہے جو بچی کو اہمیت دیتا ہے. ٹھیک کتنے ہی قتل جو ہے وہ پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر ہو چکے ہیں کہ جب پتہ چلا کہ جناب گھر والی جو ہے وہ بچی پیٹ سے ہے، وہ بچی ہے، جناب بچی مار کے رکھ دی ہے. حالانکہ خدا کی قسم ہے جو رحمت کا دروازہ ان کی وجہ سے کھلتا ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں کھلتا ہے. بیٹا نعمت ضرور ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا جس نے 2 بچیوں کو پالا نا، پال کے اس کو بڑا کیا، بڑا کر کے جناب اللہ اس کا نکاح کر دیا، اس کے حق دے دیا. ٹھیک ہے حضور نے قیامت کے حضور فرمایا قیامت والے دن وہ اور میں ایسے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، فرمایا قیامت والے دن ہم جنت میں ایسے داخل ہوں گے صرف بیٹیوں کی پالنے کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افاسفاکم ربکم بالبنین، فرمایا کیا تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور فرشتوں کو تم رب کی بیٹیاں بنانا پسند کرتے ہو کہ رب نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رکھا ہے. میں ظالموں اتنی گندی وانڈ تو کسی نے بھی نہیں کی جتنی تم نے کر رکھی ہے. یعنی اگر تم پسند کرتے تو چلو پھر رب کے لیے بھی بیٹے ہی پسند کر لیتے. اپنے لیے بیٹے پسند ہے اور رب کے لیے بیٹیاں. کھانا خراب تو یوں ہوتا نا بندے کا. ٹھیک ہے جی تقسیم کرنا بھی تھا تو چلو کم سے کم بیٹے تو کرتے، پھر بھی کو پتہ چلتا کہ یار رب کے لیے بیٹے بنا رکھے انہوں نے. فرمایا اتنی گندی ونڈ، اتنی گندی تقسیم کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرو اور رب کے لیے تم نے بیٹے بنا رکھی ہیں. انکم لتقولون قولا عظیما، فرمایا جتنی بات تم نے کی ہے نا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ جو تم نے کہا کہ جناب رب بھی بیٹے رکھتا ہے. ٹھیک ہے فرمایا یہ تمہیں بہت بڑی بات کی، قیامت والے دن تمہیں اس کا مول پڑ جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کہتے رہے ہو. ٹھیک ہے اور آگے دیکھیں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، فرمایا ہم نے تو قرآن کے اندر الگ الگ مختلف قسم کی دلیلیں بیان فرمائی ہیں. لِيَذَّكَّرُوا کس لیے؟ تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں. دیکھیں جی قرآن کے اندر کتنی باتیں سمجھائی گئی ہیں، کبھی دلیلوں کے ساتھ، کبھی مثالوں کے ساتھ، کبھی واقعات کے ساتھ، کبھی کسی معاملہ، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات. فرق صرف یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھے تب ہے نا. ہم نے تو قرآن اوپر سے پڑھ رکھا ہے، لیکن جب سمجھنے کی بات ہے کہ پھر پتہ چلے گا نا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. واقعات پڑھ کے دیکھ لو تمہیں پھر بھی سمجھ آ جائے گی، دلیلیں دیکھ لو، مثالیں دیکھ لو، رب کیسی کیسی مثالیں بیان فرماتا ہے. ٹھیک ہے دیکھیں نا پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے غالباً 14 سپارے کے اندر پھلوں کی کتنی چیزیں کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا تم دیکھو تو صحیح یار ایک ہی پانی ہے جو سارے باغ کو لگتا ہے لیکن سب کا پھلوں کا ذائقہ الگ ہو جاتا ہے. کیلے کا الگ ہے، مالٹے کا الگ ہے، سیب کا الگ ہے، انگور کا الگ ہے، امرود کا الگ ہے. ٹھیک ہے اس طریقے سے ڈھیر ساری. فرمایا دیکھو رات کو دیکھ لو، دن کو دیکھ لو، تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ جناب رات آتی کیسے ہے، دن جاتا کیسے ہے، یا دن آتا کیسے، رات جاتی کیسے ہے. کوئی تو ہے نا جو رد و بدل کر رہا ہے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے تو بھائی اس قرآن کو طرح طرح بیان کیا ہے، الگ الگ مثالیں دے کر سمجھایا ہے، دلیلیں دے کر سمجھایا ہے. کس لیے؟ لِيَذَّكَّرُوا تاکہ لوگ سمجھ سکیں. لیکن ہوا کیا؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، میں جیسے جیسے کافر قرآن پڑھتے گئے ویسے اسلام سے دور ہوتے گئے. یہ قرآن کی خوبی ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا.
قرآن پڑھنے کے بعد بندہ ہدایت بھی پا سکتا ہے اور قرآن پڑھنے کے بعد بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر قرآن پڑھا ہو کسی کامل کے پاس بیٹھ کے تو ہدایت ہی ہدایت ہے، اگر قرآن خود کھول کے بیٹھ گیا ہے تو گمراہی گمراہی۔ سمجھ کیسے آئے گا؟ بات مجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے میں بار بار آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اکثر بار لوگ ایسے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی قرآن ترجمہ پڑھ لینے ہیں، سارے کو تفسیر پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی میں قرآن خود ترجمہ پڑھیا ہے، میں آپ تفسیر پڑھی ہے، جب پڑھا تو گمراہ بھی تو ہوا ہے نا۔ ہمارے ایک بزرگ بیٹھے تھے پڑھا رہے تھے، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھائی، قل سیروا فی الارض، کیا ہے محبوب آپ فرما دے کہ زمین میں سیر کریں۔ شاگرد نے سوال اٹھا دیا، اس نے کہا استاد جی سیر زمین پر ہوتی ہے، زمین میں تو نہیں ہوتی۔ زمین میں کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کے اندر، یا تو اندر سیر کروائے کہ زمین کے اندر کیا ہے، یا پھر یہ لفظ بدلے۔ تو استاد نے کہا پتر اتنی جرأت تو کسی میں نہیں ہے کہ لفظ بدل سکے، یعنی کل سیرو علی الارض ہونا چاہیے تھا کہ زمین پر سیر کرے، اور رب فرما رہا ہے کہ زمین میں سیر کرے۔ اب شاگرد نے کہا، اس نے کہا جناب یا تو زمین کے اندر سیر کروائے یا پھر لفظ بدلے۔ تو استاد نے کہا بھائی لفظ بدلنے میں تو پوری کائنات میں ہمت نہیں ہے، رہا مسئلہ سیر کا تو پھر تو جو سیر کرواتا ہو ہاتھ پکڑ زمین کے اندر ہی لے گا، اندر کی جتنے عجائب بات تھی سارے دکھا کے فرمایا اب تو راضی ہے نا۔ سیرو فی الارض کا مطلب یہ ہے، سمجھ آئی؟ زمین کے اندر سیر کروا دی، جو کچھ اندر پڑا تھا سارے دکھا دیا، فرمایا چلو میں اور علل کے اوپر یہ فی اور علل کے اوپر یہ فرق کر لیتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے کامل پاک کے پاس، استاد کے پاس بیٹھ کے، تو بڑا سمجھ آئے گا، ہدایت بھی آئے گی۔ اگر گوگل سے نکالنا ہے اور یوٹیوب سے سمجھنا ہے تو پھر کک سمجھ کو نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بندہ چاہے دیکھیں آپ لاکھ تفسیریں ایک سائڈ پہ رکھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ پکی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک لاکھ تفسیریں اور ترجمے اکٹھے کر کے رکھ لیں اور خود پڑھنا شروع کر دیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے، مجال ہے کہ آپ قرآن کی تہہ تک پہنچ سکے یا قرآن کے جو مطلب اور مفہوم اور معنی ہے اس کو سمجھ سکے۔ ہاں ایک تفسیر بھی نہ ہو، ترجمہ نہ ہو، پڑھانے والا ہو، سمجھانے والا ہو تو قرآن سمجھ آ جاتا ہے۔ آج دیکھیں الحمدللہ ہم 15 سپارے پڑھ چکے ہیں، قرآن کا ایک ایک لفظ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کیونکہ سمجھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ اگر خود بیٹھ کے ترجمہ پڑھتے تو بیڑا غرق کرا بیٹھتے اپنا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔